ویلکم بیک فرام ڈائریکٹ ناظرین، بات کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے اور جامعہ پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مجھے کچھ زیادہ دکھ ڈاکٹر صاحب کی طرح مجھے اس لیے بھی زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ میری بھی مادر علمی ہے. میں نے بھی وہاں پر بہت خوبصورت وقت گزارا، تعلیم حاصل کی، اپنا ایم اے کیا وہاں سے، اور اس کے بعد آج جب میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر روایات کا جنازہ جس طرح نکل رہا ہے، میں اب پھر کہوں گا کہ آج سارا دن میں خود کوشش کرتا رہا، ہماری پوری جو پروڈکشن ٹیم تھی وہ کوشش کرتی رہی، بار بار رابطے. آپ یقین کیجئے گا کہ ہم درجنوں اور سینکڑوں کالز اور رابطوں کی بات کر سکتے ہیں جو ایک دن میں یونیورسٹی انتظامیہ سے کیے گئے کہ وہ یہاں پر آ کر بات کرتے. ڈاکٹر میاں آفتاب احمد سابق چیئرمین ہیں جی اپلائیڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے، آپ وہاں پر گئے، اس کمیٹی میں گئے اور آپ نے وہاں پر یہ جتنی بے ضابطگیاں تھیں ان کی بات کی. یہ بڑی بڑی بے ضابطگیاں کیا تھیں جو وہاں پر ہائی لائٹ کی گئیں؟ دیکھیے نجم علی صاحب، کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے کسی شخص کا ماضی دیکھنا پڑتا ہے. اچھا. ڈاکٹر مجاہد کامران نے جب سے اس پنجاب یونیورسٹی میں قدم رکھا، اس کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئیں، یہ منوورنگ سے یہ بندہ یہاں تک پہنچا ہے. اور میرا تعلق ایک ایسے واقعے سے اس سے جڑا کہ اس کی بیگم اور اس نے ایک ایسا تاریخی فراڈ کیا جو میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں آپ کو پن پوائنٹ کیا تھا کہ لیو ود آؤٹ پے سینکشن کی گئی. ان دونوں میاں بیوی نے آؤٹ کو اریز کر دیا، لیو ود پے بنا لی اور 5 سال کی تنخواہیں لی. یہ آپ کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اس کا کہیں بھی کوئی نوٹس لیا گیا؟ اس پہ کوئی بالکل جی، رجسٹرار کی طرف سے نوٹس لیا گیا ہر چیز کو. یہ بلیک میلر آدمی ہے. اور یہ مجاہد کامران صاحب، الفاظ کے استعمال میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے. دیکھیں میرا جو ویو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں، آپ کی جذباتیت اپنی جگہ پہ، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسی لڑائی میں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ ان چیزوں کی طرف آئیں جس کو آپ سمجھتے ہیں. جو بندہ رولز کی پرواہ نہیں کرتا، جو بندہ قانون کی پرواہ نہیں کرتا، جو بندہ اصولوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بندہ چاہے جہاں پہ بھی چلے جائے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرے گا. دیکھیے آپ نے ابھی اپوائنٹمنٹس کی بات کی، آپ کہتے ہیں کہ یہ 550 اپوائنٹمنٹس ہوئیں. میرے نزدیک یہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ بڑی کیئرفلی کیلکولیٹڈ کی گئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا بھی سنڈیکیٹ کا الیکشن ہوا، یہ جتنے بندے اپوائنٹ کیے گئے ان سے ووٹ مانگے گئے اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی جو انڈیپینڈنٹ اپروچ ہوتی ہے ٹیچرز کی، اس کو ختم کر دیا گیا، ٹاپل کر دیا گیا. اس نے اپنے حواریوں کو جتایا. یہ بہت بڑی ایک سیٹ بیک ہے پنجاب یونیورسٹی کے لیے. پھر آپ مجھے بتائیں کرپشن کہاں پہ نہیں کی گئی؟ اپوائنٹمنٹس میں فائنینشل سکیم اس کے اوپر ہے، ریکارڈ ٹیمپرنگ اس کے اوپر ہے، جعلی رپورٹیں بنانا اس بندے کا کام ہے. اگر آپ کہیں تو میں نے تو ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے، میں نے تو دنیا کو پہلے بھی دکھایا، 2-3 سال سے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ پنجاب یونیورسٹی کے لیے زیر قاتل ہے. اس کے لیے فوراً ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی ترقی کر رہی ہے، نئے نئے ڈپارٹمنٹس قائم ہو رہے ہیں، جو ریسرچ ہو رہی ہے، پہلے کی نسبت جو ہے پنجاب یونیورسٹی بہت آگے جا رہی ہے. ارشد محمود کے بعد کون سی ہمیں بالکل ایکسٹریم لیول پہ بھی نہیں جانا چاہیے کہ اس پروگرام کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے بالکل ہی خلاف بولنا ہے. میرے بھائی جو رپورٹ اگر پنجاب یونیورسٹی کے خلاف ہے احمد سومرو صاحب، اگر رپورٹ پنجاب یونیورسٹی کے خلاف ہے تو میں نے اسی رپورٹ پر بات کرنی ہے اور یہاں پر ان کا رجسٹرار سمیت کوئی بھی شخص بیٹھا ہوا ہوتا تو اس پہ بات کر سکتا تھا. سر بات یہ ہے جی، پنجاب یونیورسٹی کے جہاں تک اس کے وائس چانسلر کی بات ہے نا، نو ڈاؤٹ اس نے غیر قانونی تقرریاں کی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. پنجاب یونیورسٹی کا ٹوٹل سٹاف 8000 سے زیادہ ہے جو آفیسز چلاتا ہے وہاں پہ، جو ایڈمن بلاک وہاں پر بنا ہوا ہے اور ڈفرینٹ آفیسز میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں سارا ملا کے 8000 کے قریب ہے. یہ 500 تقرریاں جو سامنے آئی ہیں اس میں سے میجورٹی وہی ہیں کہ جو کلرک لیول پہ بھرتی کیے گئے ہیں. اور جو یہ میجر پوسٹوں کی جو بات کی جا رہی ہے نا، اس میں بھی جو اس پر بہت سے لوگوں نے پہلے بھی اعتراضات کیے ہیں اور وہ اعتراضات جینوئن اس لحاظ سے ہیں کہ وائس چانسلر نے نو ڈاؤٹ انہیں سپورٹ کیا ہے، لیکن اس میں وہاں کے ٹیچرز بھی تو برابر کے ذمہ دار ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو اس وقت 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں ٹیچرز کے درمیان، ایک وہ دھڑا ہے جو وائس چانسلر کی سپورٹ کرتا ہے، ایک وہ دھڑا ہے جو وائس چانسلر کی مخالفت کرتا ہے. سنڈیکیٹ کے اجلاس میں دیکھیں کہ وائس چانسلر پر اعتراضات ہیں، ہمیں بھی ہیں، ذاتی نہیں ہیں، قانونی طور پر ہیں، لیکن پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرز نے سنڈیکیٹ کے جو الیکشن ہوئے تو وائس چانسلر کے گروپ کو جتوایا، انہی کے اسسٹنٹ پروفیسر پہ انہی کا بندہ آیا، پروفیسر کی سیٹ پہ آئے.
ٹھیک ہے, لیکچرر کی سیٹ پہ جو ہے ان کو نہیں ملا. میرا خیال ہے تو بات یہ ہے کہ وائس چانسلر جو ہے وہ غیر قانونی کام ڈویژن اتنی زیادہ ہو چکی وہاں پہ, سیاست اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی اکمل, جس طرح ایسا نہیں ہے. دیکھیے پنجاب یونیورسٹی پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 8,000 بندہ, اس میں سے 500 بندے جو ہیں اگر اس طرح ہو بھی گیا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ 8,000 بندوں میں سے 500 کی تو میرا خیال ہے جی, مجھے کہتا ہوں 5 بھی زیادہ ہیں. آپ 500 کی بات کر رہے ہیں, 5 بھی زیادہ ہیں. اداروں کی بدنامی, اداروں کا بیڑا غرق ہونے میں اس چیز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. میرا تو خیال تھا کہ ہم ترقیوں اور تعیناتوں پر شاید رہیں گے. یہ اکمل ہمارا بھائی ہے, ان نے بڑی اچھی ایک بات چھیڑی ہے, مجھے اجازت دیں. سیاست کی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جنوری میں لیٹر نکالا تھا ہماری ڈیمانڈ پر, فاپوسا کی ڈیمانڈ پر, کہ جتنے لیکچرر پی ایچ ڈی ہیں ان کو فوری اسسٹنٹ پروفیسر کیا جائے. ایسا اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو نیو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے, نئے رولز کے مطابق پی ایچ ڈی شخص وداؤٹ اینی ایکسپیرینس اے پی اپائنٹ ہوگا, اسسٹنٹ پروفیسر اپائنٹ ہوگا. اس کی اپائنٹمنٹ ایسی ہوگی. ہم نے مطالبہ کیا کہ جو پہلے یہاں بیٹھے ہیں لیکچرر جو پی ایچ ڈی ہیں, ان کی 10 سال سروس ہے, کسی کی 8 سال سروس ہے, ان کو کیوں نہیں کیا جا رہا. چنانچہ ایچ ای سی نے, میں سمجھتا ہوں ہیری اپریشیٹ, انہوں نے لیٹر جاری کیا کہ یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈی لیکچرر ہیں ان کو فوری اے پی کیا جائے. نہیں کیا گیا. الیکشن سے 2 ہفتے پہلے 24 افراد کو لیکچرر کو اسسٹنٹ پروفیسر کیا گیا. تو یہ جو سنڈیکیٹ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا اساتذہ نے صرف ان پر ٹرسٹ کیا ہے. میں 300 ووٹ لے کے آیا ہوں پریزیڈنٹ آف ایس اے کا, یہ بھی کچھ بہت دیر تو نہیں ہوئی, 4 مہینے ہوئے ہیں سارے. پنجاب یونیورسٹی کی حمایت کی بات نہیں ہے, بلکہ ہم خود پنجاب یونیورسٹی کی بہت سی ایسی سٹوریز پروو کی ہیں اور وہ آن ایئر بھی ہم کرتے رہے ہیں کہ جس میں پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ کی غفلت شامل رہی. بہت سے واقعات ہم اس کی مثالیں دے سکتے ہیں. جو یہ حوالہ دے رہے ہیں نا اسسٹنٹ پروفیسرز کی ترقی ہوئی, وہ ہمارے سامنے ہوئی, میں نے بلکہ وہ خبر بھی دی تھی. تو میں نے یہ آبجیکشن کیا تھا, ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ اپنے الیکشن جتوانے کے لیے جاوید سمیع کو یہ آپ نے ان کو ترقی دے دی ہے تاکہ یہ 24 ووٹ مزید زیادہ ہو جائیں تاکہ آپ الیکشن جیت جائیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا یہ لسٹ ہے, اس لسٹ میں سے چیک کرو کہ ان 24 میں سے کسی کا نام اسسٹنٹ پروفیسر کے کینڈیڈیٹ پہ ایز اے ووٹر ہے. تو کسی کا نہیں تھا. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ بات یہ بھی نہیں سمجھے اس بات کو. یہ پرموشنز تھیں لیکچرر کو جتوانے کے لیے, کیونکہ لیکچر کا کینڈیڈیٹ ہمارا بہت اسٹرانگ تھا, اس کو فیس نہیں کر پا رہے تھے, اسی وجہ سے ان کو فوراً جو ہے اپائنٹ کیا گیا. اور جہاں تک بات کریں گے, اصل میں جو دوبارہ یہ ساری جو بات کی جا رہی رجسٹرار کی, اور دوسری مجھے ایک چیز واضح کیجیے گا, اصل میں یہ 2006 سے 2009 تک کی آفتاب صاحب بات کی جا رہی ہے, اور 2006 سے 2000 یہ تو کہتے ہیں ہم 2008 کے بعد کے ذمہ دار ہیں, 2006 سے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جتنی الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پہ مجاہد کامران صاحب کا نام اس طرح نہیں آ سکتا. دیکھیے بات یہ ہے جی کہ میرے ساتھی نے بھی کہا آپ سے, بات یہ ہوتی ہے کہ جو تجربہ ہوتا ہے نا آپ کے پیچھے, اور آپ جن ایونٹ سے گزرتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے سرفیس لیول پہ رپورٹنگ کرنی, ایک ہوتا ہے ان ڈیپتھ نالج ہونا. میرا خیال ہے جی میری یونیورسٹی کی 27-28 سال کی نوکری میں جو میں نے دیکھا ہے, یہ صاحب ایک سلاٹ پہ بھی, ایون ان کی جو ڈاکٹر مجاہد کامران کی اپوائنٹمنٹ ایز اے پروفیسر, اگر آپ میری ویب سائٹ کو دیکھ لیں, یہ انلیگل پروفیسر ہے ٹل ٹو ڈیٹ. 13 دن سروس ہی شارٹ تھی, نہ سنڈیکیٹ دے سکتی تھی, نہ اس کو کوئی سلیکشن بورڈ دے سکتا تھا. لوگوں نے کیسز کیے, اور جس طرح وہ ڈیفیٹ کیے گئے سنڈیکیٹ کے ممبران کے تھرو, وہ اس کہانی کو اگر آپ دیکھتے تو میرے ساتھی یہ کبھی بات نہ کرتے. دوسری بات, ڈاکٹر نجمہ نجم کے کیس میں ڈاکٹر حامد شیخ کا ایک نام آتا ہے, وہ ہمارے سب کے استاد تھے, نجمہ کے بھی ہمارے, جو ان کے ساتھ ہوا ان کو بھی بلا کے پوچھ لیجئے ہاؤ دے آر مینوورڈ. دیکھیے پنجاب یونیورسٹی کی یہی تو ڈیلیما ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اتنی سٹوریز ہیں جو جینوئن حقیقت رکھتی ہیں, پریس میں اس لیے نہیں آ سکتی, ہم مادری علمی کے وقار کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتے تھے. آج ہمیں اس لیے بولنا پڑا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں روکیں گے تو یونیورسٹی, میں نے آپ سے 2 سال پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا, یونیورسٹی تباہی کی طرف جا رہی ہے. میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ نہیں غور کریں گے ان چیزوں پہ تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں اس کا انجام جو ہے 6 مہینے سال بعد اور آپ پا لیں گے. دیکھیں اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, میں کوئی پنجاب یونیورسٹی کی حمایت نہیں کر رہا. اب میں ایک حوالہ دوں, کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری, وہاں کا جو ہیڈ ہے
وہ ایک جونیئر پروفیسر ہے ڈاکٹر مکشوف، جس پر وہاں کے ٹیچرز اور جو اپوزٹ ہیں وائس چانسلر کے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم نے بھی لکھا، ہم نے بھی کہا کہ اس کو اللیگل کہا گیا، وہ اللیگل ہے کہ جب ایک سینئر پروفیسر وہاں پر موجود ہے اس کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنایا جائے. اب آگے لا یہ آ جاتا ہے جی، لا یہ ہے کہ جو 3 سینئر پروفیسرز ہوتے ہیں نا لائن وائز، اس میں سے وائس چانسلر جس کو مرضی لگا دے، تینوں میں سے وہ ثوابدیدی اختیارات کا نا، اختیارات نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، وہ نہیں ہے، وہ اختیار یہ ہے کہ ٹاپ 3 میں سے کسی کو وائس چانسلر لگا سکتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سینئر پروفیسر جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، ایفیشینٹ ہے، اس کی پرفارمنس اچھی ہے، اس کا ہر چیز اچھی ہے، تو اس کو چھوڑ کے دوسرے کو لگایا جائے. اس لیے نہیں ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کوئی پروفیسر بیمار ہے، اس کو زیادہ کوئی پرابلم ہے. میں کہہ رہا ہوں جی وہ غلط ہے. صحیح ہے، میں تو اب یہ رپورٹ ایک سامنے آ گئی دراصل. میں واضح کر رہا ہوں، مجھے اجازت دے بات ختم کرنے کی، کہ یہ میں جو سمجھتا ہوں ادارے تب اچھے چلیں گے جب میرٹ کو قائم رکھا جائے. کیا ہونا چاہیے؟ ثوابدیدی اختیارات جو ہیں ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے. سامنے آ گئی. میرا سوال یہ ہے کہ جس میں سینکڑوں تقرریاں اور ترقیاں غیر قانونی قرار دی جا چکی ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرٹ اور یونیورسٹی قواعد کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وائس چانسلر ہیں، رجسٹرار اور اس کے متعلقہ افسران ہیں، اس پہ ہونا کیا چاہیے؟ اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.